السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نئے مضمون کے ساتھ اور نئے لیکچر کے ساتھ تھوڑا بہت پریشانی ضرور ہوگی آپ کو کہ پہلے کچھ اور بک چل رہی تھی اور اب ذرا اس میں تبدیلی اور صاف ظاہر نئے سبجیکٹ کے ساتھ جو کہ ہے اردو شاعری کا آغاز اور ترقی، یعنی اردو شاعری میں کس طرح سے جو ہے آغاز ہوا یا اس کی ترقی کس طرح سے ہوئی، تو اس کو ہم نے تفصیلاً پڑھنا ہے۔ اس کے لیکچر نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اردو کا آغاز تو مختلف انداز سے ہوا، جس میں یہ بھی ہے کہ اردو کی شاعری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو نے پہلا شعر کہا تھا اردو کا، لیکن اس نے بھی اس انداز سے پہلی جو غزل اردو شاعری کی آئی تھی اس نے بھی اس انداز سے لکھی تھی کہ ایک شعر اس نے اگر اردو کا لکھا تھا تو اس کا جوابی شعر اس نے فارسی میں لکھا تھا۔ تو اس انداز سے انہوں نے اردو کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ امیر خسرو جو ہیں فارسی کے بہت بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، تو جب انہوں نے اردو کو اس طرح سے جگہ دی تو اس طرح سے آہستہ آہستہ پھر اردو نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ بہرحال مختلف انداز اور مختلف نظریات ہیں کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کہاں نہیں، جس میں آپ سابقہ سبجیکٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہم اب جو سبجیکٹ ہے اس کے متعلق چلتے ہوئے یہ کہ اردو کی ابتدا جو ہے وہ دکن سے شاید ہوئی، اور دکن میں بھی اس وقت مقبول جو صنف تھی اردو کی وہ مثنوی تھی، یعنی غزل یا نظم کی طرف اتنی توجہ نہیں جا رہی تھی یا نہیں تھا، اور مثنوی میں بھی خارجیت کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، لیکن نظم اور غزل ضرور شاید پھر اس میں تھوڑا بہت اثر ان کا رہا، لیکن زیادہ مقبول ترین صنف اس وقت مثنوی تھی۔ اردو کے پہلے جو شاعر ہیں، جس کو ہم کہیں کہ اردو کے مکمل شاعر یا پہلے شاعر جو ہیں، وہ ہیں مسعود سعد سلیمان۔ مسعود سعد سلیمان۔ اور اسی طرح اردو میں شاعری تو ہر کسی نے ظاہر حصہ لیا کی، لیکن پہلے دیوان والے شاعر، صاحب دیوان شاعر جو ہیں وہ قلی قطب شاہ ہیں، اردو کے صاحب دیوان شاعر، ورنہ فارسی عربی کے صاحب دیوان شاعر پہلے موجود تھے۔ اردو کے صاحب دیوان شاعر جو ہے قلی قطب شاہ تھے۔ گلنڈا کے شاعر بھی اس چیز میں تھے، اور یہ کیونکہ قطب قلی جو ہیں ان کا تعلق گلنڈا جو ریاست تھی اس سے تعلق تھا ان کا، اور یہ جو شاعر ہیں ان کا تعلق ولی دکنی جو کہ ہمارے کورس آؤٹ لائن میں شامل ہیں شاعر پہلے ان سے ان کا انتقال 100 برس پہلے ہو چکا تھا۔ ولی دکنی سے بھی ان کا انتقال 100 برس پہلے۔ تو اس انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی دکنی جب آئے تو قطب محمد قلی کو گزرے 100 سال ہو چکے تھے، اور عموماً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی دکنی جو ہیں اردو کے پہلے شاعر ہیں، کیونکہ انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، باوائے اردو کہا جاتا ہے، تو یہ اردو کے شاید پہلے شاعر ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، اردو کے پہلے شاعر جو ہیں وہ مسعود سعد سلیمان تھے، اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو ہیں وہ قطب قلی شاہ تھے۔ تو اس انداز سے یہ بات آپ کو جو ہے نا اس میں سمجھنے میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی یا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ولی دکنی جو ہیں وہ اردو کے پہلے شاعر نہیں ہیں، بلکہ اردو کے پہلے شاعر ان سے پہلے ولی دکنی کی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولی دکنی کی جو شاعری تھی اس نے اردو کو ایک نئی جہت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو ولی دکنی نے اردو کو ضرور جو ہے نا جدت دی۔ غزل گو شعراء جب ولی دکنی ہے تو اس وقت بھی غواصی یا قاضی محمود یا بیری ان کا جو ہے اس وقت بھی خاصی مقام تھا، اور ان کی اس وقت خاصی اہمیت موجود تھی۔ بہرحال اس کا اگر نچوڑ دیا جائے تو مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اپنی کتاب آب حیات میں یہ لکھتے ہیں کہ ولی جو ہیں اولیت کا شاعر ہے، یعنی ابتدا کا شاعر ہے، کیونکہ انہوں نے اردو کو جدت کی بنیادوں پہ جو ہے نا استوار کیا، تو اس انداز سے انہیں اولیت یا باوائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ولی دکنی کی طرف چلیں
ہمیں اپنے اس سبجیکٹ کے مطابق پہلے غزل سے انٹروڈکشن ہونا چاہیے، جس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ غزل کہاں سے جانی ہے، اور غزل کیونکہ ہماری جو صنف ہے اس سبجیکٹ میں وہ غزل ہی ہے، تو غزل کے تعارف میں لے چلتے ہیں۔ غزل کا لغوی معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اس کا ایک لغوی معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ جو غزل ہے وہ غزال سے مشتق ہے، یعنی غزال سے بنا ہوا ہے، اور اس کا مطلب غزال کا مطلب یا غزل کا مطلب کہ جب شکاری جو ہے ہرن کے پیچھے شکار کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور ہرن جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے شکاریوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ ہرن ان شکاریوں کے نرغے میں آ جاتا ہے اور شکاری ہرن کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو اس وقت ایک آہ جو ہے، ایک چیخ جو ہے، ایک پکار جو ہے جو ہرن کے منہ سے نکلتی ہے، اس کو غزل کہا جاتا ہے، یعنی درد کی یا آس یا امید کی یا بے آسی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کی ایک آہ یا ایک چیخ یا ایک آواز کو غزل کہا جاتا ہے۔ اصطلاح سخن میں غزل کے جو معنی ہیں اس سے یہ ہے کہ عشق یا حسن و عشق کی کیفیات یا ان کے جو جذبات ہیں اور جو ان کے احساسات ہیں ان کو مؤثر انداز سے ترتیب دینا، اور معاملات حسن و عشق یا کیفیات ہجر و وصال کو مخصوص انداز سے اظہار کر دینا، ان کا مخصوص طریقہ اظہار لے آنا، اس کو غزل کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ غزل کے لغوی اور اصطلاحی سخن آپ کو پتہ چلے۔ غزل کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ 4 ہیں، تو نمبر 1 پہ ہوتا ہے مطلع، نمبر 2 پہ ہوتا ہے قافیہ، نمبر 3 پہ ہوتی ہے ردیف، اور نمبر 4 پہ مقطع۔ ان کو سمجھنے کے لیے میں احمد فراز کی ایک غزل جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ آسانی سے یہ غزل کے اجزائے ترکیبی سمجھ سکتے ہیں۔ غزل کچھ یوں ہے: سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ اور سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہے، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک نگاہ سے لوٹا ہے قافلہ دل کا، بس ایک نگاہ سے لوٹا ہے قافلہ دل کا، سورے رواں تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس پوری غزل میں آپ کو میں انٹروڈیوس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلع غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ بھی آئے، ردیف بھی آئے، وزن پہ بھی ہو، تو اس کو ہم مطلع کہتے ہیں، جس میں آپ کو سب چیزیں مل جائیں۔ اب قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ وہ لفظ ہوتا ہے جو ہم وزن ہو اور اس ہم آواز بھی ہو، جیسے اس غزل میں بھر، ٹھہر، اتر، ٹھہر، سفر، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سفر، ڈر، تعبیر بھی ہے، ٹھہر، اتر، ٹھہر، بھر، یہ جو ہیں قافیے ہیں جو ایک ہی وزن پہ موجود ہیں۔ تو غزل کے اندر وہ ہم وزن الفاظ جو ایک ہی وزن پہ ہوں یا تقریباً آواز بھی ملتی جلتی ہو، تو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف غزل کے اندر وہ الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں ان کو ردیف کہتے ہیں، جیسے کہ دیکھتے ہیں، 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 تو کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر ردیف ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مطلع وہ ہوتا ہے جس میں قافیہ بھی موجود ہو اور ردیف ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، ضروری نہیں ہوتی، لیکن قافیہ اور ردیف بھی موجود ہوں اور غزل کا ہو بھی پہلا شعر، تو اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اور ہم آواز یا شاید ہم آواز نہ بھی ہوں تو ہم وزن الفاظ جو ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور بار بار آنے والے الفاظ جو کہ سیم ہوں، ایک جیسے ہوں، ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اور ایسا شعر غزل کا جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے یا تخلص استعمال کرتا ہے اور وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں، جیسے اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں،
فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، یہ فراز جو ہاں استعمال ہوا یہ آخری شعر ہے اور اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔